آپ نے اہم سوال کیا ہے جی کہ ہم لوگ والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن اولاد کے کیا حقوق ہیں اور والدین کے کیا فرائض ہیں، یہ کم کم زیر بحث آنے والے موضوعات ہیں۔ والدین کی بڑی سنگین ذمہ داری ہے۔ پہلے مرحلے پر تو اولاد کی تربیت کا آغاز ہی ہو جاتا ہے شریک سفر کے انتخاب سے، پھر اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو جیسے اس کے کان میں اذان، اقامت، اس کو گھٹی دینا، یہ سارے مراحل جو ہیں تو یہ تربیت کا آغاز، ذمہ داری کی ادائیگی کا آغاز۔ اس کے بعد پھر بچے کی تربیت ہے مسلسل کہ بچے کو اکیلا نہ چھوڑا جائے اور حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ اگر والدین کسی وجہ سے اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکیں یا وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں مگر کوئی نقائص باقی رہ جاتے ہیں، جیسے جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جیسے بعض عمرہ بڑے لوگ جن کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں مل پاتا، توجہ نہیں دے پاتے، اگرچہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اس میں اگر بچے میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور بچہ راہ راست سے منحرف ہو جائے تو والدین اس کو قطعاً عاق نہیں کر سکتے۔ عاق اولاد تو اولاد ہے، آپ کا ایک مسلمان معاشرے کا فرد، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، اس کے لیے بھی آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس سے ترک تعلق نہیں کر سکتے ظالم ہو یا مظلوم۔ تو پوچھا گیا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، مظلوم کی مدد کرو، تو ظالم کا کس طرح سے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکو، جس طرح بھی تمہارے لیے ممکن ہے اسے اعتماد میں لو، اس کی رہنمائی کرو، لیکن ترک تعلق نہ کرو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو جو اولاد ہے وہ تو انسان کی قریب ترین رشتہ ہے، اس کو تم عاق نہیں کر سکتے۔ اس کی تربیت اگر نہیں بھی ہو سکی، بہت زیادہ بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ تم یہ طے نہ کر لو کہ بس اب یہ تباہ ہو چکا، تم آخری مرحلے تک تا دم مرگ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آخری مرحلے تک وہ اولاد کی سرپرستی کو ترک نہ کرے، اور عاق کر دینا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ والدین کی دل آزاری کریں تو ان کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کتنی بھی دل آزاری کرے، جو باپ کے اپنے فرائض ہیں وہ خدا کی بارگاہ سے متعین ہیں، وہ معین شدہ فرائض ہیں، اس میں وہ اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے عاق کر دینا خدا کی نگاہ میں یہ پسندیدہ امر نہیں ہے، اور اسلام نے اس کی کوئی گنجائش نہیں دی والدین کے لیے۔ سارے والدین اچھی تربیت نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار یہ جتنی ہماری جیلیں ہیں ظاہر ہے وہ بھری ہوئی ہیں، وہاں پہ ہر طرح کے کرمنلز موجود ہیں، قاتل بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جو اس طرح کے کرمنلز ہیں جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے آبویسلی، تو پیرنٹس اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے کہ آپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی ہے؟ بلا شبہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چون خشت اول نہد میں عمار کھج تھا سریا روت دیوار کھج۔ جب پہلی اینٹ غلط رکھی جائے تو وہ اگر سریا کی بلندیوں کو بھی چھولے تو وہ تو دیوار ٹیڑھی ہی ہوگی۔ تو یہ والدین ہی، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے، والدین کی ذرا سی غفلت اولاد کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اولاد امانت الہیہ ہے، یہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہماری ملکیت ہے۔ ہم نے ایک وہ شروع میں اس کے انٹرو میں میں نے ایک وہ حدیث شریف پڑھی تھی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو مرد کا خاندان ہے ظاہر ہے وہ سربراہ ہے، تو وہی اس کی رعیت ہے نا۔ تو اگر تربیت صحیح نہیں کر سکا، وہ کرمنلز بن گئے ہیں اور مختلف معاشرے میں ظاہر ہے وہ برائیاں کرتے ہیں، ایک ناسور اور فیسٹر بن گئے ہیں،
تو آبویسلی وہ گناہگار تو ہیں. بالکل, یہ ہم نے آیت تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا اہلیکم, ہاں بالکل, قوا انفسکم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اولاد کو بھی بچاؤ. جی ہاں, تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اولاد کو بھی. تو گھر کا سرپرست تو مرد ہے, گھر کا حاکم. الرجال قوامون علی النساء, مرد گھر کے حاکم ہیں, مرد عورتوں کے محافظ ہیں, مرد اپنی فیملی کے پاسبان ہیں. خالق کائنات نے مرد کو ذمہ دار اور محافظ قرار دیا ہے. نان و نفقہ صرف فراہم کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کی حفاظت کرنا, گرم و سرد حالات سے ان کو بچانا, اولاد کی تربیت کرنا, خاتون کو تحفظ فراہم کرنا, گھر میں ایک گرمی اور حرارت کا ماحول اور آرام و آسائش مہیا کرنا, یہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں. تو اگر تربیت صحیح نہیں کی تو بے شک اس نے اس وقت جو غفلت کی وہ اتنی سنگین نہیں تھی, لیکن اب جب اس کے نتائج سنگین برآمد ہوں گے تو اس کے مطابق عقوبت اور سزا بھی اسی کے تناسب سے ہوگی. تو اس لیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو قطعاً اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اسلام نے تو بچے کے جو چھوٹے چھوٹے امور ہیں, اور اصل میں تو میں جب مطالعہ کرتی ہوں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مجھ پہ خود بھی منکشف ہوتی ہیں کہ در واقع جن کو ہم چھوٹی باتیں کہتے ہیں یہی بڑی باتیں ہیں, اور یہی انسانی زندگی کی کامیابی کی سب سے بڑے موجبات ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. بچہ جب باپ کی آغوش میں ہو تو حدیث ہے, اور دیکھیے کیسی ذات, کون سی ہستی جو یہ فرما رہی ہے, یعنی یہ کتنا اہم امر ہے کہ فرمایا من فرح ابنتہ, جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا, چھوٹی سی بچی کو. آگے چل کے پھر بیٹے کے بارے میں بھی بتایا, فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّن وُلْدِ اسماعیل, گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا. تو بچے کو اعتماد دینا, بچے کو محبت دینا, بچہ محبت کی کمی کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے, بچہ گمراہ نہ ہو جائے, اس لیے اس کو پوری توجہ دینا, اس کو محبت سے اس کے ساتھ پیش آنا, اس کے ساتھ دوستی کرنا. حدیث میں ہے کہ مختلف مراحل میں بچے کی زندگی کو تقسیم کر دیا گیا. 7 سال کی عمر تک وہ تمہارا سردار ہے, بادشاہ ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے ساتھ دوستی کرو, اور دوستانہ انداز میں محبت کے ساتھ. ابھی ایک ہمارے ملنے والے ہیں, ان کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ سے میں نے تعزیت کی, تو انہیں یہ جملہ کہا کہ میرے شوہر نے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی. تو کہنے لگیں کہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے, بہت محبت کے ساتھ انہوں نے بچوں کو آداب اسلامی سکھائے, کہ بچوں نے بڑی ایڈوانس ایجوکیشن لی, لیکن اس کے باوجود والد انہیں غیر محسوس طریقے سے, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارو, میں تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں. تو وہ بچوں کو اسلامک سینٹرز میں لے جاتے تھے, اور بچوں کے ساتھ تفریح بھی ہو جاتی تھی, وقت بھی ان کے ساتھ گزر جاتا تھا, اور بچے کچھ سیکھ بھی لیتے تھے. تو آج والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن بچے اس ایج میں, یعنی ابھی بہت ینگ ہیں, مگر اتنے زیادہ تربیت یافتہ ہیں, تو غیر محسوس طریقے سے محبت کے ساتھ, کہ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپ ہمیں وقت دے رہا ہے, اور باپ ساتھ ساتھ بچوں کو اسلامک سینٹر میں لے جا کے ان کو لیکچر سنوا رہا ہے, ان کو مواعظ حسنہ, ان کو اسلامی تعلیمات. تو یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں, اور باپ کے فرائض منصبی میں سے ہیں. صرف بچے کو نان و نفقہ فراہم کرنا باپ کی ذمہ داری نہیں, اگرچہ وہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ایسے باپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو اپنی اولاد کا بوجھ دوسروں کے کاندھوں پر ڈال دیتا ہے. اولاد باپ کی ذمہ داری ہے. امریکہ میں باپ پہ بہت ذمہ داری ہے, بہت سنگین, خواتین نے بھی نہیں چھوڑنا, بچوں نے بھی نہیں چھوڑنا, بہت سنگین ذمہ داری ہے. اور باپ پہ تو اتنی سنگین ذمہ داری ہے کہ بچہ جب شیرخوار ہوتا ہے, ماں اگر بچے کو دودھ پلائے تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ماں باپ سے اجرت لے سکتی ہے,